پیشنٹ نے اپنے علاج کو شارٹن بھی کیا، خراب بھی کیا، اور میں نے ان کے گھر والوں کو بہت ہمبلی کہہ دیا کہ آپ اسے اپنی گود میں پاکستان واپس بلا لیں. ہی ہیز نو فیوچر ان مڈل ایسٹ، کیونکہ یہ پچھلے کئی سال سے مڈل ایسٹ میں رہ رہا ہے اور بیوی بچے کے ساتھ رہ رہا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کوئی کام کر رہا ہوگا تو افورڈ کر رہا ہوگا نا. نہیں، پیسے پاکستان سے جا رہے تھے، پیسے ماں باپ بھیج رہے ہوتے ہیں کہ یہ خرچہ چاہیے، یہ خرچہ چاہیے، یوں چاہیے، بچوں کے اسکول کی فیس، یہ گھر کا خرچہ، یہ فلانا، بس اگلے مہینے نوکری ہو جائے گی. اور کافی عرصے بعد نوکری ڈھونڈی تو وہ ایسی جگہ ڈھونڈی جب کمپنی کا جہاں مالک جو تھا وہ الکوہلک. کیسی جگہ نوکری ڈھونڈی؟ اب مجھے بتائیے کہ ایک الکوہلک نے نوکری ڈھونڈی، ایسی جگہ ڈھونڈی جہاں کمپنی کا جو مالک تھا وہ بھی الکوہلک. اس کو کہتے ہیں آپ ملے ہیں سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک. آپ کو سمجھ آئی؟ اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ پھول پھولوں سے آ ملے ہیں. سینہ چاکانے چمن پھولوں کو کہتے ہیں، یہ شاعروں کا انداز ہے بات کرنے کا. چمن باغ کو کہتے ہیں، اور سینہ چاک کا مطلب ہے جو کلیاں کھل جاتی ہیں وہ سینہ چاک ہے. میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا. ایک مریض کہتا ہے یار 10 دن ہو گئے تیرے گھر پہ آیا، بوجھ بنیا دیتے. یعنی الکوہلک 10 دن کسی الکوہلک کے گھر بوجھ بنا ہوا تھا. اس نے کہا یار سوری میں تیرے گھر بوجھ بنیا ہوا. آپ سوچ سکتے ہیں میری آنکھوں کے سامنے کہی جا رہا ہے پھلا دا بھی کوئی بھار ہوتا ہے. یعنی آپ کے گھر کوئی رشتہ دار آتے ہیں تو آپ بھی اوپر سے کہتے ہیں نہیں نہیں تسی اپنے ہو، تہاڈا اپنا گھر ہے. پر ایڈے پیار نال کوئی نہیں کہتا کہ پھلا دا بھی کوئی بھار ہوتا ہے. کمپنی نہیں، وہ فیلنگ ہی اور ہے، لیول ہی اور ہے. ٹھیک، اور وہ ایک دوسرے کے لیے اتنی بات مانتے ہیں. آپ کا مقابلہ ان سے ہے. اب میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں آپ کا مقابلہ اپنے مریض کے ان دوستوں سے ہے جو سینے سے لگاتے ہیں، جو کہتے ہیں پھلاں دا بھی کوئی بھار ہوتا ہے. تو آپ کو کیا کرنا ہے بھلا؟ سینے سے لگانا ہے تاکہ آپ ان دوسروں کو کہہ سکے کہ جاؤ تم کون ہو، پرے ہٹو. یہ ہمارا لخت جگر ہے، اور آپ اس کے ساتھ تلخ نوائی نہ کریں. وہ مریض ہے. بات بڑی سمپل ہے کہ جب آپ کسی کو کسی سے دور کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ محبت کریں گے یا گالی گلوچ کریں گے اس کے ساتھ؟ آپ بات نہیں بھی مانیں گے لیکن آپ کے ماتھے پہ شکن نہیں ہوگی، آپ کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہوگی. آپ کا مقابلہ ایسے لوگوں سے ہے جو کہ آپ کے بچے کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے دل کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن وہ جو ہم کہتے ہیں نا، آپ کو بہت سوچے سمجھے لمبے تجربے کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ اچھا آپ یوں کر لیں پاکستان آ جائیں. اب سمجھانا بڑا مشکل ہے. اس کے اندر ہزار داستان ہے جب ہم کسی فیملی کو کہتے ہیں کہ پاکستان آ جائے، کیونکہ ہمارا واسطہ کم از کم 30% ایسی فیملی سے پڑتا ہے جو اوورسیز رہتی ہیں، جو پاکستان سے اپنا کوئی مسئلہ حل کرنے باہر گئے تھے اور وہ مسئلہ حل ہو گیا تھا، لیکن کئی اور مسئلوں نے ان کی جان کو عذاب میں بنا دیا. تو ہم کہتے ہیں آ جائیں. ایسے بھی مسئلے حل ہوتے ہیں. جب امریکہ ویتنام میں جنگ کر رہا تھا تو امریکہ آخرکار وہ تھک گیا اور وہ جنگ ختم ہو گئی، اور امریکہ کے 69,000 فوجی جو ہیں ہیروئن ایڈکٹ ہو چکے تھے جو ملک واپس آ گئے. 69,000 ہیروئن ایڈکٹس، ہارڈ کور ہیروئن ایڈکٹس ملک میں واپس آ گئے، اور سر پکڑ کے بیٹھ کے لوگ کہ یہ 69% لوگ اس ملک میں ہیروئن ایڈکشن کا کیا بنا دیں گے. لیکن ماہرین حیران ہو گئے یہ دیکھ کے، کوئی ہیروئن ایڈکشن امریکہ میں نہیں پھیلی، بلکہ وہ 69,000 جو تھے وہ بھی ہیروئن ایڈکٹ نہ رہے. ناٹ آل، کچھ رہے ہوں گے، بٹ میجورٹی آف دیم بالکل نارمل زندگی گزارنے لگے. 5% وہ اپنے ملک میں واپس آئے جہاں ہیروئن اس طرح اویلیبل نہیں تھی جیسے کہ ویتنام میں تھی. ان کو اپنے ملک میں پچھلے محاذوں پہ سڑنا کڑنا نہیں پڑتا تھا جیسے ویتنام میں کرنا پڑتا تھا. صرف ایک سٹروک سے ان میں سے 95% جو ہے وہ نارمل زندگی کی طرف چلے گئے. ان کو بھی کہا کہ آپ پاکستان آ جائیے، پاکستان میں آپ کے والدین ویل سیٹلڈ ہیں، پاکستان میں والدین ویل سیٹلڈ ہیں، سارے بچے انتہائی قابل، ایکسٹرا آرڈنری بریلینٹ. ون آف دیم واز دس جینٹلمین، بہترین قابل ترین انسان جس کے لیے پاکستان میں ترقی کے سارے راستے کھلے ہیں. ایسا بندہ پاکستان سے باہر چلا جاتا ہے. روز دیکھتا ہوں کہ ایسے بریلینٹ لوگ جو پاکستان میں ستاروں کی طرح چمک سکتے ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں اور پریشانیوں میں پڑ جاتے ہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں واپس آ جاؤ. یہاں
25 करोड़ की आबादी है, आप चाय बेचें या चने बेचें या आप डॉक्टर हों, गाहक बड़े, गाहक बहुत है इधर। अगर आपके कारोबार शुरू करते हुए गाहक कम हो तो अगले साल का इंतजार कर लें, यू नीड ओनली 1 ईयर। अगले साल इतने बच्चे हो जाएंगे ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਾਏ। कहा कि वापस बुला लें। तो मैंने एक दिन उनके वालिदैन को पूछा कि ਤੁਹਾਨੂੰ अजीब नहीं लगता ਤੁਹਾਡੇ चारे बच्चे सुपर ब्रिलियंट, वो सारे बाहर। मैंने कहा इतने जीनियस बच्चे, इतने ब्रिलियंट बच्चे, टॉपो टॉप पोजीशनों के मालिक, और वो बाहर हैं, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ नहीं ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ परेशानी नहीं ਹੁੰਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ नहीं ਸਾਡੇ लो जिथे रहन खुश रहन। तो मैं क्या आप दोनों मियाँ बीवी परेशान नहीं होते अकेले? कहते नहीं डॉक्टर साहब हम अकेले कब हैं। मैंने कहा अच्छा आपके पास कौन है? कहते हैं 10-12 मुलाजम है, उन्होंने 45-50 बच्चे ने, वो सारे ऐसे पालने पे हैं। आपने भी देखे होंगे ऐसे लोग, नहीं देखे तो आप उस लोकेलिटी में आ जाएं जहां मैं रहता हूं, वायरलेस कंपाउंड में। वहां 280 घर हैं, कम से कम 250 घरों में कोई नौजवान नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, मुलाजम है और उनके बच्चे हैं और एक बुढ़ी बुढ़ा है। ये चीज हो रही है। मैं कहता हूँ अच्छा चले वापस आ जाए। हमने एक स्ट्रोक में कोई बात करनी होती है जिससे कि फायदा हो सकता है अगर कोई गौर करे। अभी मैं आपको कह रहा था पाकिस्तान आ जाए, नहीं कोई समझ आई कि मैंने क्या कहा, क्योंकि आप उस चीज को नहीं सोच पा रहे थे ड्यू टू रीजंस, जिस चीज को मैंने सोचा अपने तजर्बे की रोशनी में। मैंने कहा ओनली वन सोल्यूशन, कम टू पाकिस्तान। पाकिस्तान से मुझे कोई ऐसी कोई कमीशन नहीं मिलती कि बंदे वापस ले आओ तो कमीशन देंगे। नोबडी केयर्स। पाकिस्तान से डॉक्टर्स बाहर चले जाते हैं, हु केयर्स। कभी किसी सियासतदान का आपने बयान पढ़ा कि पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन होता है, पाकिस्तान से डॉक्टर बाहर चले जाते हैं?